السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان، ہدایت اور اپنی شدید محبت کے نور سے منور فرمائے. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا. آمين يا رب العالمين. اوکے. جی لاسٹ ٹائم تو ہم لوگوں نے الحمدللہ آپ سیٹرڈے لوگوں کو کا جب کوئز کلاس کی تو آیت نمبر 44 تک ہم لوگوں کی تفسیر ہو چکی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 43 اور 44 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا کہ خصوصاً آیت نمبر 44 میں کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے، تو اس میں یقیناً نشانیاں ہیں یا عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے غور و فکر کرنا ہے، اور پھر میں آپ کو منڈے کو ٹائم دوں گی. تو آپ میں سے کس کس نے غور و فکر کیا اور کون کون وہ شیئر کرنا چاہے گا؟ جی، کسی نے غور و فکر کیا؟ جی. عبداللہ کھوکھر کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے میں ان کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، میں ایکچولی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ پردے کے متعلق جو آپ نے سینڈ کیے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں وہ جیسے پراپر پردہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمت نہیں ہو پاتی. تو کیسے ہمت کرے؟ مطلب کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، پراپر نہیں ہو پا رہا نا. ویسے تو پردہ کرتی ہوں، گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی نقاب وغیرہ میں جاتی ہوں، لیکن جیسے شرعی پردہ ہوتا ہے کیا وہ مسٹ ہوتا ہے؟ جی، تو آپ نے سورۃ النور کی تفسیر سٹارٹ سے سنی؟ جی میم، میں نے سٹارٹ سے سنی ہے، لیکن کچھ مطلب جیسے یہ میرے جیٹ کے بچے وغیرہ ہیں، وہ میرے مجھ سے بڑے بھی ہیں اور مجھ سے چھوٹے بھی ہیں. اب ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں. کیا مجھے اپنے جیٹ کے بچوں سے بھی پردہ کرنا ہوگا کہ نہیں، دیور کے جیٹ کے بچوں سے؟ جی، وہ کہ صرف نامحرم جیٹ؟ ہی. جی میم. ٹھیک ہے، آپ کے سسرال میں صرف آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے جو سسر ہیں، یا سسر کے بھی اگر فادر زندہ ہیں تو بس وہ محرم ہے، اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں. اوکے میم، اوکے. یہ سمپل سا مجھے رول. جی میم، مجھے بس اس چیز کی کنفیوژن تھی. باقی باقی انشاءاللہ یہ جو آپ آپ آڈیو سینڈ کرتی ہیں یہ میں سنتی ہوں، ماشاءاللہ اس کے پورے نوٹس تیار کر رہی ہوں. الحمدللہ. باقی پورے آپ نوٹس اللہ بنا تعالیٰ کے سے تیار بہت کر رہی زیادہ دعا کریں اور نوافل پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے اتنی ہمت پیدا کرے کہ آپ جو ہے مشکل کے باوجود یہ اسٹیپ لے سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور امید ہے کہ آگے انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا. آج بھی مل سکتا ہے، کل بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی آپ نے اب میم. تک چیز جو ہے اسی طرح سے سننی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. جی میم انشاءاللہ. چلو ایکچولی اپنے ہاتھوں میں کھلائے جو ہے نا، ان کو بڑے اپنے ہاتھوں میں مطلب کھلاتی پلاتی رہی، تو وہ اس لیے ذرا تھوڑا ڈاؤٹ آ رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک ماں کی طرح کا رشتہ ہوتا ہے، چاچی کا بھی. تو میں اس لیے ذرا کنفیوز ہو رہی تھی. نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں نا. جی میم، نہیں بالکل ٹھیک ہے.
باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے جی میم. یہ جو آیت نمبر 44 تھی اس پر آپ نے غور و فکر کیا، کچھ کہنا چاہیں اس کے متعلق؟ نہیں میم اس پہ میں نے غور نہیں کیا ابھی، سوری، اچھا چلیے لیکن میں ٹھیک ہے، تفسیر سنی تھی میں نے کہا. چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی فرحت میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ بتائیے کہ آپ نے کیا غور و فکر کیا. جی فرحت انمیوٹ کریں. اور کسی نے کو غور و فکر نہیں کیا یا ہوم ورک یاد نہیں رہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، جی میں آپ نے تو اس سے پچھلی والی آیت پہ زیادہ غور و فکر کیا. جی جی بتائیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ فضا میں پر پھیلائے ہوئے ہے اور پرندے بھی، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں. تو میں تو آگے رکوع سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی، میں اسی پہ بس غور و فکر کرتی رہی ہوں کہ اس کائنات میں صرف انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے اس کی تسبیح میں مشغول ہے. اور جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ہر چیز کو اپنی تسبیح کا شعور اور علم ہے. اور انسان جو اللہ تعالیٰ نے بہت شعور مخلوق بنائی ہے، بس وہی اس تسبیح کو بھولا ہوا ہے. جیسے آپ نے کل بتایا تھا نا کہ کنکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کر رہی تھیں اور پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمراہی میں تسبیح کرتے تھے. تو یہ بات مجھے بہت، اس پہ میں نے تدبر بھی کیا کہ انسان اتنا عظیم اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اسی کو اپنی تسبیح کا علم نہیں، اس کو اپنی نماز تک ہم اس اقرار کر کے اللہ کے سامنے اس کا ایمان لا کر اس کا کلمہ پڑھ کر پھر بھی ہم اس کی تسبیح کو بھولے ہوئے ہیں. اور یہ کہ پھر میں اسی بات پہ کہ یہ چیزیں جو ہیں مجھے بہت اس کا احساس میرے دماغ میں بڑھا کہ ہمارے چھپے ہوئے شعور، ہمارے جو احساسات ہیں ان کی ہمیں تجدید کرنی چاہیے، ہمیں اس کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں، ہم سے جو کمتر مخلوق ہے وہ تو اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ان سے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب یہ کو بس مجھے عمل زیادہ کی میں نے غور و فکر اس سے بات کرتی رہی ہوں. تو بارک انسان کی فطرت، جب ہماری فطرت کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی تو پھر ہی ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بھی ہر بات میں بھی ہم چھپنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ اقرا ملک، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اچھا، ورحمۃ یہاں اللہ. پر جو ہے آیت، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے طے بطے کر دیتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، یعنی بادلوں سے بارش نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہے کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے. یہی والی آیت ہے؟ جی یہ بھی تھی اور اس سے اگلی والی بھی تھی. اچھا، یہاں پر جو میں نے اس کا دیکھا تھا تو وہ یہ تھا کہ پہلے تو ایک چیز یہ کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یؤلفو، ٹھیک ہے، الفا یؤلفو، اس کا مطلب کیا یؤلفو کا؟ کہ دو یا زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ بادل کو جوڑنے سے مراد اس کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے، اور رقم کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا،
یعنی کہ تے بتے کر کے، جیسے ہم شیلف کے اندر کپڑے رکھنا یا اپنی بکس رکھتے ہیں اس طریقے سے. اور خلال جو ہے وہ خلل سے نکلا ہے، اور جس طریقے سے جیسے جبالو ہے جبل سے نکلتا ہے یعنی پہاڑ، تو یہاں پر خلل کا معنی ہے شگاف یا دراڑ یا سوراخ بھی کہہ سکتے ہیں. ہوائیں جو ہیں وہ کئی کام سر انجام دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، وہ زمین پر پہلے جھاڑو پھیر دیتی ہے نا، صفائی کر دیتی ہیں. پھر مزید ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں. یعنی کہ پہلے ہوتی ہے صفائی، اس کے بعد پھر وہ بادل کو لے کر آتی ہے. پھر تیسری جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. یعنی کہ جیسے شیلف میں کپڑے رکھتے ہیں کبڈ کے اندر، تو اس طریقے سے وہ طے بتے جو ہوتی ہیں بادلوں کو جمع کرتی ہیں. پھر جو چوتھی ہوا ہوتی ہے نا وہ برسانا شروع کرتی ہے اس پانی کو. اب یہاں پر سورہ اعراف کے اندر، سورہ روم کے اندر اور سورہ فاتر کے اندر اس چیز کا جو ہے ہمیں ایویڈنس ملتا ہے اس آیت کا نا، کہ اس کو ڈیٹیلڈ جو اس آیت کی ایکسپلینیشن ہے کہ کس طریقے سے ہوائیں یہ سارا کام کرتی ہیں وہ یہاں پر ہے. پھر یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نا بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو مطلب جیسے تے و تے کرتا ہے. یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی ہمیں نا دلیل ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک احسان بھی ہے کہ بادلوں میں جو پانی ہے نا وہ قطروں کی صورت میں زمین پر گر رہا ہے. اور وہ جب قطرے زمین پر گرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مردہ زمین ہے نا وہ زندہ ہو جاتی ہے. اور انسان، حیوان، پودے اور جتنے بھی جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب ہم سب کو پتہ ہے کہ جب سیل کو یا بھی جیسے یونٹ آف لائف ہے، اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ شرنک ہو جاتا ہے نا. تو اب اس کی وجہ پہلی چیز تو یہ کہ پانی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بڑی نعمت ہے، اور پانی کے بغیر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. تو جب وہ مردہ زمین پہ پڑتی ہے پھر وہ انسانوں، حیوانوں، پودوں، جس چیز کو بھی ملتی ہے جو بھی لیونگ تھنگس ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے کہ ابھی دیکھیں اچانک سے اگر کوئی ٹن کے ٹن یا گیلن کے گیلن پانی برسا دے تو کیا ہوگا، فلڈ آ جائے گا، یا پھر بہت زیادہ ہی ہم لوگ جو ہے اس چیز کے اندر نا مطلب یہ ہمارے لیے ایک رحمت کے بجائے زحمت بھی بن سکتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیا ایک کرم ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل پھیلے ہوئے بادلوں کا کروڑوں اربوں ٹن جو پانی ہے وہ ایک ہی وقت میں نہیں گرتا، وہ آہستہ آہستہ کر کے، اور اتنا کہ جتنا ہم برداشت کر سکیں. جیسے اب یہاں پر ایک آیت مجھے وہ بھی یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی جو ہے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ بارش بھی، کہ ہم لوگ کبھی کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا اب بارش ہو گئی، اب اچھا لائٹ چلی جائے گی، اچھا اب یہ مسئلہ ہو جائے گا. یہ دنیاوی ہیں، لیکن ہم اگر اس کو روحانی طور پہ دیکھیں تو بارش کو اگر ہم یہاں پر نور کی طریقے سے لیں نا، اگر ہم نور سے اس کا جو ہے اس کو مطلب ریزمبلنس دیں بارش کو، تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو قطرہ قطرہ کر کے ہمارے دلوں پہ پڑ رہی ہے. یہ میں نے تدبر کیا تھا، میں بھی یہ رونگ بھی ہو سکتا ہے. خیر یہ ہے کہ پھر جب وہ پڑتی ہے نا تو وہ جیسے بارش آہستہ آہستہ جو مردہ جو زمین ہے اس کو سیراب کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر سے وہ گرینری شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جب تھوڑا تھوڑا قطرہ جب ہمارے دلوں میں پڑتا ہے نا تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جو مردہ دل ہوتے ہیں نا ان میں بھی ایک یہ کہیں کہ وہ بھی زندہ ہونے لگ جاتے ہیں. پھر یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ. برد کا مطلب یہاں پر اولے ہے. زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں تو نا ہمیں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ جب ہم ناردرن ایریاز جاتے ہیں ہماری سائڈ، یا پھر گلگت اور جو ہے ناردرن ایریاز میں، تو وہاں پر کیا ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار ٹھنڈ ہے. ٹھنڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پہاڑی علاقے، اور ہم جب اوپر جاتے رہتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ٹھنڈک مطلب بڑھتی جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے نا بادل جو ہے برف کے پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. یعنی اتنے مطلب پہاڑ جو ہے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. اب یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ جو برف کے ان پہاڑوں میں سے نا ایک بار ہی نہیں گر جاتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اوپر، اور وہ جو اولوں کی صورت میں اگر گرتی بھی ہے وہ اولے، تو یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہی ہے. دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ
جو وہی سمندر ہے، یعنی کہ ایک جو قدرت کا ثبوت کیا ہے، سمندر، سورج. اور اب یہاں پر کیا ہے، اب جب ہم سائنس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ویپرز ہیں اوپر جاتے ہیں، پھر وہ بارش برساتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زمین کے جو سمندر ہیں، جتنے بھی سمندر ہیں، ان کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پہلے تھا. ٹھیک ہے. پھر ان سے جو ہے پہاڑ، سوری، وہ جب بارش برستی ہے تو یہ جو پورے کا پورا ہے ایک سسٹم. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہو گئی یا اس سال اتنی رحمت ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے. تو مجھے بس اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اس کو کیا ایکسپلین. اور ایسا ہی ہے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کی مثال جو ہے وہ بارش سے ہی دی ہے، کہ جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے اور وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح جو وحی ہے وہ بھی آسمان سے اترتی ہے، اور وحی جس کے دل پر اتر جاتی ہے، یعنی قرآن کریم جس کے دل پر آتا ہے، وہ دل بھی ایسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہیں پر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جیسے ہر زمین کو بارش فائدہ نہیں دیتی. آپ کو پتہ ہے نا زمین کی بھی اقسام ہوتی ہیں. کچھ زمینیں تو ایسی ہوتی ہیں جن پر بارش ہوتی ہے وہ فوراً سے زرخیز ہو جاتی ہیں، اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر بارش برستی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیچڑ بن جاتا ہے. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بارش ہو وہ پانی اپنے اندر ایسا جذب کر لیتی ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بارش بھی ہوئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، آپ صحرا میں دیکھ لیں یا آپ پتھریلے علاقوں میں دیکھ لیں، وہاں پر بارش ہوگی تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یہاں پر بارش ہوئی تھی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ مٹی والے ایریا میں دیکھیں وہاں کیچڑ ہو جائے گا، اور اگر کسی زرخیز زمین کو دیکھیں گے وہاں پر آپ کو سبزہ نظر آئے گا. تو فرق ہوتا ہے جیسے زمین کا، ویسے ہی فرق ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کا. تو یہ قرآن بھی ہر ایک کے دل کو مختلف طریقے سے ہی متاثر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انسان کے دل میں کتنی پیاس ہے. اگر اس کے اندر پیاس ہے تو وہ وہی کو بہت زیادہ جذب کرے گا، اور پھر اس میں سے جو ہے سبزہ نکلے گا. سبزے سے مراد کیا ہے کہ وہ انسان اپنے عمل میں وہ سب لے کر آئے گا اور پھر اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ دے گا. اب فصلیں پانی لیتی ہیں تو بدلے میں کچھ دیتی بھی ہیں نا، اور وہ انسانوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے جب انسان کے دل پر وحی کی بارش ہوتی ہے. تو ہم سب کے اوپر بھی وحی کی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نا، آسمانوں کی طرف سے آیا ہے. ہم سب کو دیکھنا چاہیے میرا دل کون سی زمین ہے، کتنا جذب کر رہا ہے اور کتنا فائدہ بھی ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس وہ جذب کیا لیکن تھوڑی دیر بعد ویسے کا ویسے ہی میرا حال تھا، جیسے بارش ہوئی یا نہ ہوئی برابر، یا پھر کیچڑ ہی بن گیا کہ میں مزید جو ہوں اس چیز میں آ گئی کہ تکبر میں کہ اچھا میرے پاس تو قرآن کا علم ہے، یا جو ہے میں بہت اللہ والی ہو گئی ہوں، یا میں لوگوں کو احسان جتاتی پھروں کہ میں تو ایسے کر رہی ہوں، میں تو ویسے کر رہی ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں. تو ہم سب کو خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جی بریرا انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں پر عبرت کا مجھے سچ تو سمجھ نہیں آیا تھا، شاید ہمارے مائنڈ میں عبرت کا کانسیپٹ تھوڑا نیگیٹو ہے. تو یہاں پر میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے آج کل سردیاں ہیں یا پھر ویسے بھی رات اور دن کے اوقات میں ہم وہ کام کر لیتے ہیں بعض دفعہ، آپ کہہ لیں کہ مطلب خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یا جس بھی طریقے سے دن میں، جیسے نماز کا ٹائم ہوا سب نے پڑھی ہم نے بھی پڑھ لی، تو وہ دن میں ہم باقی سب کے ساتھ بعض دفعہ ہم لگتے وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن رات کا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر انسان کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آزمائش ہوتی ہے. اب جیسے رات کے ٹائم میں موسٹلی گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن اس میں نیکیوں کے کام بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ رات سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی، اس میں ہر بندے کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. اور جیسے پھر آپ جیسے آج کل تو سردیوں کا موسم ہے تو جیسے کہہ لیں کہ وہ پھر ہم روس کے بلینکٹ میں اور موویز اور ایسی چیزیں، تو اسی ٹائم میں جو ہے وہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو رات اور دن کا حصہ ہے یہ بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. اس میں بھی بظاہر تو رات ہوئی، سب اپنے جو ہے وہ گھروں میں اپنے اپنے اس میں بستروں میں گھس گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہر بندے کی آزمائش ہے کہ اس نے وہ ٹائم جو ہے وہ کیسے اسپینڈ کیا اور اس نے اس رات کو کیسے گزارا. بارک اللہ فیک، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ نکالا. اور عبرت کے کافی سارے میننگز آتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جو معنی ہے وہ ہے نصیحت لینا. ٹھیک ہے، نیکسٹ سنبل میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر اس سے پہلے سسٹر نے بہت اچھا الیبوریٹ کر دیا. میں صرف سمجھ لے میرے ہی دل کی بات تھی کچھ، لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ اس میں اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ بادل کے اوپر بادل بنایا ہے، تو اس میں ایک میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، تو اکتوبر نومبر کا منتھ تھا، تو اس قدر بادل آگے کہ نیچے بھی بادل تھے اور اوپر بھی بادل تھے اور جہاز بیچ میں سفر کر رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی میں صرف یہ یعنی کہ ایک ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے تو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل ایکوریٹ بات اس کے میرے دل کو لگی کہ دیکھیں جب میں نے آپ یہ بتا رہی تھی تو مجھے وہی سین میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. حالانکہ وہ میں نے سفر کچھ 10-12 سال پہلے کیا تھا کہ نیچے بھی بادل تھے اور اوپر بھی بادل تھے اور سینٹر میں جہاز جو تھا نا وہ چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ واقعی انسان اگر ہم جیسے لوگ سمجھیں تو ہم دنیا کو مسخر کر جائیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے اس چیز کو گائیڈنس آسان. نہیں ہے، ہم سب کچھ دیکھتے بھی ہوئے بھی نہیں ہم اللہ تک پہنچ پاتے. یہ اپنی غلطیاں اور کچھ بھی نہیں. اور سسٹر ایک اور میں نے آپ سے بات کرنی تھی، ایکچولی میں نے اس کے اوپر زیادہ کنسیڈرنگ کیا، لیکن کل میں نے پورا دن لگایا اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے، تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یہی اللہ نور السماوات فی الارض پہ نا، جو آپ نے سینڈ کی تھی نا، میں نے اس کے اوپر سے یہ اپنے آئیڈیا سے نا، جیسے آپ نے ہمیں ایگزامپلس دی تھی نا کہ تاک ہے، تاک میں دل ہے، یہ ہے، تو میں نے نا اس کو نا کیا کہہ لیں ڈایاگرامس کے تھرو یا کچھ پک کے تھرو نا اسے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ میں آپ کو سینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کائنڈلی اس کو دیکھیے گا اور اس میں جو کمیاں ہیں وہ مجھے بتائیے گا. میں نے کوشش کیا لیکن میں جانتی ہوں اس کے اندر بہت ساری مسٹیک ہوں گی، تو آپ شیئر کیجیے گا کہ جو کوئی مجھے بتائیں. میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو نا بنا سکوں، تھوڑا سا نا کوشش کیا. تو آپ کائنڈلی مجھے اپنا نمبر دیں گی تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. جی جی انشاءاللہ آپ ضرور بھیج دیجیے گا. اور میرا نمبر وہی ہے جس نمبر سے آپ کو گروپ میں لنک مل رہا ہوتا ہے نا، بنت اسد کے نام سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ فضا. انمیوٹ کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس آیت کے جو ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دن اور رات کا ذکر کریں کہ وہ کیسے دن اور رات کو تبدیل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں جو ہے وہ اہل بصیرت کے لیے ایک عبرت ہے. تو میں نے یہاں پر جو مطلب ورڈ عبرت سے لیا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کیسے مطلب ہم دن اور رات کو سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اگر ہم اس کو اپنی باڈی پر لیں، اگر تو ہماری باڈی یہ کرتی ہے کہ جو دن کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت، تو اس میں ایک سمجھیں کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ جگاتا ہے، جس سے ہم جو جیسے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے جہاں جس وقت سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، تو اس وقت اس کی جو ہماری باڈی میں کوانٹٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے ہماری باڈی بہت زیادہ ایفیشینٹلی کام کر سکتی ہے. اور رات کے وقت ایک ایسا ہارمون آ جاتا ہے، ایک ایسا کیمیکل آ جاتا ہے جس سے ہمیں نیند آتی ہے، جس سے ہم جس کی وجہ سے ہم جو رات کو سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دن کو جو ہے ہم اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس آیت کو میں نے اس طریقے سے ریلیٹ کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کس طرح دن اور رات کا بدلنا اور کس طرح ہماری باڈی میں یہ سارا جو ہے سسٹم چلنا، اور اس کے حساب سے ہم وہ کام کرتے پھرتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک سمجھ لیں گے ایک نصیحت ہے اور ایک بصیرت ہے. اور بصیرت کو تو ہم مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ انلائٹمنٹ، کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے دماغ کو روشن کر دے. تو میں نے سے یہی ابھی یہ میرے دماغ میں خیال آیا ہے، ابھی میں نے جب سب سے سنا تو ابھی میرے دماغ میں خیال ہے کہ ہماری باڈی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے ہم اسے جو ہے نا وہ دن اور رات کے سسٹم سے یہ چینج ہوتی ہیں الحمدللہ. تو ابھی مجھے یہ خیال ہے الحمدللہ، میں اتنی سرپرائز ہو گئی ہوں کہ کیونکہ وہ جو دونوں سسٹم ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، اگر وہ بالکل دونوں الٹ ہو جائیں تو ہم وہ پھر اتنا افیشینٹلی کام نہیں کر سکتے نا. کہ جیسے کوئی انسان چینج کر دیتے ہیں روٹین کے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں،
तो फिर वो ऐसे नहीं हो सकता, फिर इतनी बॉडी सही तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप इनके नुकसानात सर्च करें तो आपको बहुत हैरत होगी कि वो नुकसानात आज कसरत से हम लोगों के अंदर पाए जाते हैं। जी, बिल्कुल, बारकल्लाहु जी फ़ीक। जी, इसके नुकसानात बहुत हैं। जी। जी, फ़ाइज़ा आप अनम्यूट करें। बस अब जल्दी-जल्दी से आ जाएँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अ, अस्सलाम। मैं बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी क्योंकि मेरी बहनों ने पहले ही इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। बस मैं छोटी-सी अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन बताना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग जॉब पे निकलती हूँ, तो मैं फिर ये देखती हूँ फ़रवा कि मैं परिंदों को देखती हूँ। क्योंकि जैसे आपने बताया और हम भी ज़ाहिर है सुनते आ रहे हैं बचपन से कि परिंदे जो हैं वो अलग-सुबह उठ जाते हैं और अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं। और मतलब मैं परिंदों से ना तवक्कुल बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने ये चीज़ बहुत लर्न की है परिंदों को देख के कि देखिए उनके घोंसलों में ना फ्रिज होता है, ना डीप फ्रीज़र होता है, ना किचन होता है, ना कोई स्टोर होता है। मगर उनको ये पता है कि अल्लाह सुबह जब वो अपने रब की तस्बीह बयान करेंगे तो वही परवरदिगार उनको रिज़्क भी देगा। वो अपने घोंसलों से भूखे निकलते हैं, मगर उनको यकीन होता है कि वो भूखे वापस नहीं आएँगे। तो इसी तरह उनके लैलो नहार गुज़रते हैं, लेकिन उसके बरक्स इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात में से है, बेहतरीन तख्लीक है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह पे ना तो इतना तवक्कुल करता है, ना ही तस्बीह में बयान करता है और रिज़्क का ज़िम्मे भी आजकल का जो इंसान है उसने अपने ऊपर उठाया हुआ है। मतलब गोया जैसे हम रब को शायद नज़रअंदाज कर देते हैं नाउज़ुबिल्लाह या भूल चुके हैं। तो मैं ये परिंदों से मैं ये लर्न करती हूँ तवक्कुल। अच्छा दूसरी ये चीज़ वो जो एक सिस्टर ने एक्सप्लेन किया था वो बाय एयर ट्रैवल कर रही थी, तो एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसी एक्सपीरियंस हुआ था। मैं बाय एयर ट्रैवल कर रही थी तो कोई नमाज का टाइम आई थिंक असर का टाइम था, तो मैंने वहीं बैठे-बैठे प्लेन में नमाज पढ़ी, तो शायद 5 मिनट ही लगे होंगे, मैंने कोई 4 रकअत फ़र्ज़ पढ़े थे। तो आप यकीन कीजिए फ़रवा कि मैंने बस सलाम फेरा है, ठीक है? और यानी 5 मिनट्स में जो प्लेन है वो कहीं से कहीं निकल चुका था। मुझे ये नहीं पता कि हम किस मुल्क से गुज़र रहे थे, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैं उस वक़्त असर की नमाज़ मैंने शुरू की थी अपने लिहाज से। विदिन 5 मिनट्स हम किसी ऐसे एरिया में दाखिल हो चुके थे, जहाँ बिल्कुल गहरी रात थी। तो मैं मारे हैरत के सरप्राइज़ थी कि या अल्लाह ये कैसे एकदम से मतलब ये मोजज़ा सिर्फ़ अल्लाह ही कर सकता है कि 5 मिनट के अंदर-अंदर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँच गए और ऐसे लैलो नहार चेंज होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत मतलब इंसान को ना सोचने पर मजबूर कर देती हैं बातें। बस अल्लाह ताला हमको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि और यहाँ पर भी देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, कि वो उलट-पुलट करता है रात और दिन को। हम अपनी चीज़ों को उलट-पुलट करें तो इससे क्या मुराद है, कितनी आसानी से हम एक चीज़ को ऊपर और दूसरी ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेकर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। हम अगर चाहें कि अभी रात ना हो, अभी दिन रहे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेन किया और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जैसे अभी एक सिस्टर ने कहा कि मैं अभी सुन रही थी तो अचानक से मेरे माइंड में आया। तो आप देखिए कि जब हम इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करते हैं, हम खुद एफ़र्ट लगाते हैं कि अच्छा मैं भी सोचूँ, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, तो आप यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इल्हाम करते हैं। आपको इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो पहले कभी इसको इस नज़र से नहीं देखा था या इस नज़र से कभी नहीं सोचा था। ठीक है? वही बसीरत वाली बात है, बसारत सबके पास होती है, लेकिन बसीरत उसी को मिलती है जो खुद एफ़र्ट भी कर रहा है, जो गौर व फ़िक्र कर रहा है। फिर वही चीज़ उसके ज़हन को रोशन करती है। और जैसे इन्होंने बात की कि परिंदे जो हैं सुबह तस्बीह करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रिज़्क देता है, खाली हाथ नहीं लौटाता। हम रिज़्क को हमेशा सिर्फ़ माल, दौलत या खाना-पीना इस सेंस में ले रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि ये जो वही है, ये जो कुरान का इल्म है, ये रूहानी रिज़्क है ना। ये हमारी रूह को जो है सेहत दे रहा है या तंदुरुस्ती दे रहा है, हमारी रूह को जो है ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर ये ना हो तो ये हम इंसान की रूह जो है वो बीमार हो जाती है और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ही मुर्दा भी हो जाती है।
اور انسان پھر انسانیت کے درجے سے حیوانیت کے درجے پر آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس نیت سے تسبیح کریں، اگر ہم اس نیت سے توکل کریں کہ ہاں جیسے پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور وہ تسبیح کرتے ہوئے اور وہ رزق تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، تو اگر میں اللہ سے روحانی رزق کے لیے تسبیح کروں یا میں تلاش کروں اس روحانی رزق کو، تو آپ یقین کریں آپ کو ادھر ادھر سے چلتے پھرتے بھی بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کی روح کو، آپ کے ایمان کو بڑھا دیں گی۔ بس وہی بات ہے کہ ہم کس طلب میں اپنا دن گزار رہے ہیں، کس کام کی بھاگ دوڑ میں ہم لوگ جو ہے مصروف ہیں۔ آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ ملے گا، کیونکہ حدیث میں ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو یہ کوشش صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تو مل جاتی ہے نا کوشش سے، تو اگر ہم دین کے لیے بھی کوشش کریں گے نا، اور آپ یقین کریں دین میں کی بھی تھوڑی سی کوشش میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ جو ہے ہم لوگوں نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سے مزید روحانی رزق دے۔ جیسے ہمیں دنیا کا رزق ملتا جائے، مال ملتا جائے، ہمارا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا جاتا ہے نا، اسی طرح اگر ہمیں روحانی رزق زیادہ سے زیادہ ملتا جائے گا، اللہ کے ہاں ہمارا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا جائے گا، ہمارا ایمان ہائی ہوتا جائے گا، ہمارے اعمال ہائی ہوتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ پھر جو ہے جو ہے آیت سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، جیسے رات آ رہی ہے اور دن آ رہا ہے یا جا رہا ہے، تو اس طرح وقت بھی جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر خوشی ہے تو کل وہ چلی جائے گی، آج اگر غم ہے تو وہ چلا جائے گا، آج اگر ہمارے اچھے حالات ہیں تو وہ چلے جائیں گے، آج برے حالات ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ میٹر کیا کرتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ رات سب کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں۔ تو یہ حالات زندگی کے سب پر آتے جاتے ہیں، کسی پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی برے حالات ہی رہیں، یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے ساری زندگی بس اچھے حالات ہی دیکھے ہوں۔ مرا بھی اس حال، پیدا بھی اسی حال میں ہوا کہ امیر، اور مرا بھی اس حال میں کہ امیر ہو اور ساری زندگی امیری میں گزاری ہو، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس طرح کے حالات سے گزارتے ہیں۔ اصل چیز جو اللہ ہم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ انسان کا رویہ کیا ہے۔ نعمت لی گئی ہے تب اس کا رویہ کیا ہے، تب وہ کتنا شکر گزار ہے، تب وہ کتنا راضی ہے، تب وہ جو ہے کتنی عاجزی کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اور جب نعمت ملی ہے، مال ملا ہے، رزق ملا ہے، حسن ملا ہے، ڈگری ملی ہے، کچھ بھی اچھا مل گیا ہے، اب کہیں اس کے اندر تکبر تو نہیں آ رہا، اب کہیں وہ اللہ کو بھول تو نہیں رہا، اب کہیں وہ دنیا میں کھو کے آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہا۔ اصل چیز ہے ہمارا رویہ۔ تو بہرحال جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کو بہت سے پوائنٹس ملتے جائیں گے۔ ہم تو بس وہی ہے کہ قطرہ قطرہ لے رہے ہیں اور اس کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو پورا سمندر ہے جس کے کنارے پر ہم بس کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی قطرہ ہمیں مل جائے۔ اب ایسا ہے کہ 2.5 منٹ کے بعد یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، میں نیکسٹ آیت سٹارٹ کر دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے آگے مکمل کر لیں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا، کل ہر دابت جاندار کو، مما ان پانی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ہر جاندار جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ جانور ہے، خواہ وہ انسیکٹس میں سے ہے، خواہ وہ جو ہے پرندوں میں سے ہے، کوئی بھی ذی روح جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ اور ابھی جیسے ایک سسٹر نے بھی بات کی کہ سیل کا جو بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور اگر سیل ڈیڈ ہو جائے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ انسان کو کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب سائنس یہ ڈسکور کر رہی ہے کہ ہر چیز کی جو اوریجن ہے وہ پانی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ ہم خود اپنی تخلیق دیکھیں، ہم کیسے وجود میں آئے، ایک گندے پانی کا قطرہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس کو دنیا میں بھیجا۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے ایک طرح سے ہم سب کو کہہ سکتے ہیں کہ اوقات یاد کروا رہے ہیں، کہ ہم دیکھیں کہ ہم ایک ایسے پانی سے آئے ہیں جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اور وہ ناپاک ہوتا ہے،
تو وہ اس ناپاک پانی سے ہمارا وجود بنا. اس وجود کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروان چڑھایا، اب آ کر ہم اسی ذات کا انکار کرنے لگ جائیں، اسی ذات کے آگے جو ہے تعویلیں دینے لگ جائیں، بہانے دینے لگ جائیں، یا اسی کے احکامات پر اعتراض کرنے لگ جائیں، اس کی نافرمانی کرنے لگ جائیں. ہماری اوقات بنتی بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میٹنگ بند ہو رہی ہے تو آپ جوائن کر لیجیے گا دوبارہ، پھر انشاءاللہ آگے اس کو لے کر چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم بات کر رہے تھے اسی بات کے بارے میں کہ انسان کی پیدائش. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر زی روح کا ذکر کیا نا، کہ ہر جاندار کو اس نے پیدا کیا. تو میں انسان کے حوالے سے بات کری تھی، اور آپ دیکھیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا تو تب سائنس تو ظاہر ہے اتنی زیادہ کیا سائنس کا وجود ہی سچ نہیں تھا. لیکن آج جب سائنس ہمیں اتنی چیزیں بتا رہی ہے، اور وہ سب چیزیں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ سب بتاتا ہے، تو ہمارے ایمان جو ہے لانا ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا جا رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں اور یہ قرآن میں بھی ہیں، تو ہمارا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کب سے بتا دیا، کتنا عرصہ پہلے سے بتا دیا. لیکن آپ سوچیں صحابہ کرام جنہوں نے یہ فیکٹس دیکھے ہی نہیں تھے، جنہوں نے کبھی ہواؤں میں سفر ہی نہیں کیا تھا، جنہوں نے بادلوں کو کبھی طے میں دیکھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے کبھی سمندروں کے اندر جا کے نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے جو ہے انسان کی تخلیق کے مراحل نہیں جانے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ سپرم اور ایگ ملتا ہے اور پھر یہ سب جو ہے یہ اسٹیپس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کا وجود آتا ہے اور پھر انسان جو ہے اس طرح سے نکلتا ہے، اور یہ سب کچھ یہ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے. لیکن ان کا ایمان پھر بھی کتنا زیادہ تھا نا، ان کا ایمان بالغیب اسٹرانگ تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند رکھے ہیں. ہمارے پاس اتنا نالج ہے، سائنس کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، اس کے بعد ہم جب قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا ایمان اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمارے عمل تک تبدیل نہیں ہو پاتے. تو بہرحال آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کو ایک ہی پانی سے ہے، ٹھیک ہے، اوریجن سب کا ایک ہے، لیکن سب مختلف ہیں. کس طرح سے؟ تو ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے علی بطنہ اپنے پیٹ پر، ومنہم اور ان میں سے کوئی مئی جو یمشی چلتا ہے علی رجلین دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے کوئی مئی یمشی جو چلتا ہے علی اربع چار پاؤں پر. یخلق اللہ ما یشاء پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. پیدا سب پانی سے ہوئے، لیکن سب کی شیپس ڈیفرنٹ ہیں، سب کا جو ہے چلنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز، شکل صورت، ہر چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھیں، آپ زمین میں پانی دیتے ہیں اور اس پانی کا کوئی کلر نہیں ہوتا، اس پانی کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ اسی بے رنگ بے بو پانی سے کیا کرتے ہیں، مختلف طرح کے رنگ برنگے جو ہیں پھول اگاتے ہیں. کلرز بھی ڈیفرنٹ، شیپس بھی ڈیفرنٹ، ان کی پتیوں کا سائز بھی ڈیفرنٹ، سب کی خوشبو بھی ڈیفرنٹ. پھر آپ دیکھیں اسی بے رنگ پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھل اگاتے ہیں، پھل لگاتے ہیں، اور ہم ان کو کھاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، سب کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کسی کا چھلکا باریک ہے، کسی کا چھلکا موٹا ہے، کوئی کیسا ذائقہ رکھتا ہے اور کوئی کیسا رکھتا ہے، کسی کی خوشبو کیسی ہے اور کسی کی کیسی ہے. پھر یہی بے رنگ پانی ہے جو درخت اگا رہا ہے. کبھی چلتے ہوئے آپ درختوں پہ غور کیجیے گا رستے میں، یا اگر آپ کے گھر میں بھی پودے لگے ہوئے ہوں تو دیکھیے گا ہر پودے میں جو بھی پتے ہیں یا ان کی ٹہنیاں ہیں، ہر ایک کا کلر، ہر ایک کا ڈیزائن، ہر ایک کی شیپ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی. حالانکہ پانی سب کو ایک ہی دیا جا رہا ہے، اسی مٹی میں لگے ہوئے ہیں وہ، لیکن کس نے اس چھوٹے سے آدھے انچ کے بیج میں یہ سارا پروگرام انسٹال کیا ہوا ہے، اور پانی جاتا ہے تو وہ بیج اپنی ساری انسٹالیشن جو ہے اس کو ایکٹیو کر لیتا ہے، اور اس میں سے اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک درخت ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر اتنے زیادہ فروٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. ہم جو عام روٹین میں فروٹس کھاتے ہیں تو کبھی ہم سوچیں کہ یہ فروٹ آیا کہاں سے؟ ہم تو بعض اوقات نقص نکال دیتے نا، یہ فروٹ میٹھا نہیں ہے، یہ جو کینو ہے یہ کھٹا ہے، یہ آم میٹھا نہیں تھا، یہ خربوزہ ایسا تھا. ہم بس کمپلیمنٹس کرتے ہیں.
لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وہ ان چیزوں کو اگا رہا ہے اور کتنے پروسیس سے اگا کر ہمارے پاس لا رہا ہے، کبھی ہم لوگوں نے اس چیز پر غور و فکر کیا؟ نیکسٹ ٹائم جب آپ فروٹس کھائیے گا تو ضرور سوچئے گا، اور اگر 3 سے 4 اقسام کے آپ کے سامنے فروٹس ہوں تو سب کا کمپیریزن کیجئے گا. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا دل اللہ کے قریب ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں نا، کوئی انسان اگر مسلمان بھی نہ ہو نا، بس اپنی عقل استعمال کر لے، اس کو بہت نشانیاں مل جائیں گی اس چیز پر ایمان رکھنے کے لیے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بنا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اس کی بات ہو رہی تھی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانداروں کی بات کر رہے ہیں، اور جانداروں میں جتنی بھی ہمارے سامنے مخلوقات آ جاتی ہیں تو کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلنے والے ہیں. آپ دیکھیں کچھ جانور ایسے ہیں، آپ دیکھیں سانپ، وہ کیسے رینگتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے بل رینگ رہا ہے نا، اس کی ٹانگیں تو نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. پھر مچھلی کو آپ دیکھ لیں، وہ کیسے تیرتی ہے، اس کی ٹانگیں تو نہیں ہے جس سے وہ چلے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی ہے جو اپنے 2 پاؤں پر چلتا ہے. اور آپ کے سامنے ڈھیروں اس طرح کی مخلوقات ہیں جو 2 پاؤں پر چلتی ہیں، ہم خود ان میں سے ایک ہیں. کینگرو ہے، انسان ہے، پرندے ہیں، پرندے میں کبھی آپ کو 4 ٹانگیں نظر نہیں آئیں گی. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے 4 پاؤں پہ، اور یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. بلی ہے، کتا ہے، یا چوپائے ہیں جو بھی گائے بھینس بکریاں وغیرہ، اور یہ بہت زیادہ ہیں جو 4 ٹانگوں پر چل رہے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے. یہ تو بس چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، ورنہ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے انسیکٹس ہیں جن کی جو ہے 4 سے بھی زیادہ ٹانگیں ہیں. آپ ایک چیونٹی کو دیکھ لیں، کبھی اس کو اٹھا کر دیکھیے گا، اس کی ٹانگیں گنیے گا. کبھی ایک مکھی کو غور سے دیکھیے گا، اور آپ نے وہ سینٹی پیڈز اور ملی پیڈز دیکھے ہوں گے کہ ان میں کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان ان کو دیکھ کے ہی ڈر جاتا ہے، لیکن سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اس کو تخلیق کیا، کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بعض اوقات کہ مطلب اللہ کے پاس ڈیزائننگ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. ہر اسپیشی جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اب یہاں پر سورۃ النور میں اس سب کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سوچئے گا کہ اس سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. پیچھے سے بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی کہ ان سب کی تسبیح سے، کہ یہ سب جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادلوں کی مثال دی، اور پھر بارش کی مثال دی، پھر دن اور رات کی مثال دی. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ جانداروں پر آ گئے. تسبیح شروع بھی وہیں سے ہوئی، اور اب یہاں پر آ کے مزید کھول دیا گیا کہ جاندار کس کس طرح سے ہیں. اس آیت سے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم سب، خواہ جانور ہیں یا ہم انسان ہیں، سب کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، لیکن ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکل اپیرنس میں بھی سب کو ڈیفرنٹ رکھا، پلس یہ کہ جو ہے ان کی صلاحیتیں، ان کا کام سب کا مختلف ہے. لیکن جو 4 پاؤں پہ چل رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے ہیں، مجھے کیوں 4 دے دیے ہیں. یا جو 2 پاؤں پہ چلنے والا جانور ہے وہ کبھی اس چیز پر نہیں کرتا کہ اچھا اس کو 4 ٹانگیں دی ہیں، مجھے کیوں 2 ٹانگیں دی ہیں، میں تب تک کام نہیں کروں گا جب تک مجھے 4 ٹانگیں نہیں مل جاتی. یا پیٹ پر چلنے والا یہ اعتراض نہیں کرتا کہ اچھا ان کو تو ٹانگیں دے دی اور مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میں برا تھا، یا میں ہی اللہ کو نظر آیا تھا کہ مجھے ٹانگیں نہیں دی، میں کیوں پیٹ پر چلوں، میں کیوں گھسٹ کے چلوں. آپ کو کوئی بھی مخلوق اعتراض کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. جس کو اللہ نے جیسے پیدا کر دیا وہ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں کہ ان کو کیا کیا کچھ ملا ہوا ہے، اور جو ہے پھر ہم یہی سوچتے رہے مجھے تو یہ نہیں ملا، اور پھر ہم اپنا کام بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے. تو اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شک فزیکل اپیرنس سب کی جو ہے بیسک وہ سب کا سیم ہے. کچھ چیزیں ڈفرینٹ رکھی ہیں، کلر کا ڈفرینس آ جاتا ہے، بالوں کا آ جاتا ہے، اسکن کا بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات فیس تو سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو یہ پہچان کے لیے رکھا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم انسان اس معاملے میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ سب کیوں ملا ہے، مجھے یہ سب کیوں نہیں ملا. اور یہ چیز ہمارے اندر حسد لے آتی ہے، اور حسد ایسا لاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں.
ہم بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس کو یہ یا تو دوسرے کی نعمت دیکھ کر ہم جو ہے حسد کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے کی نعمت دیکھ کر ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر حسد کی بنیاد میں جایا جائے تو وہاں پر بھی احساس کمتری ہی ہے کہ آپ خود کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اسی لیے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ دوسرے کو یہ نعمت کیوں ملی ہے. تو جو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی دینا تھا، آپ اسی کے ہی قابل تھے، آپ کے لیے یہی بہترین ہے. اور آپ کو جو ملا، جیسے انہوں نے کہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کو اتنا ہی ملنا تھا. اگر زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا، یا وہ نعمت جس کو آپ دوسرے کے پاس دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ آپ کو ضرور دے دیتے. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے. تو یہاں پر ہمیں ایک طرح سے اس طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے جانور راضی ہیں تم بھی راضی ہو جاؤ، وہ جھکے ہوئے ہیں تم بھی جھک جاؤ. انہوں نے صرف اس چیز پر تسبیح کرنا نہیں چھوڑی. کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، ان کو رزق نہیں ملا تو انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور پھر بھی اگلے دن نکلیں گے اپنے رزق کو ڈھونڈنے کے لیے. اور ہم پہ ایک مصیبت آ جاتی ہے، ہم اللہ کو ہی سب سے پہلے بھولتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں میں تو اتنی نمازیں پڑھتی تھی، میں تو یہ. بہت سے لوگ آزمائشوں میں آ کے اللہ سے بالکل دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہوئے بہترین کام کرنا ہے ہم نے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیت رکھی ہے. ہم خود پہچانے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دنیا کو یا اس دین کو جو ہے کس طرح سے فائدہ دے سکتی ہوں. جیسے پیچھے مثال آئی تھی ٹیم ورک کی کہ بادل کس طرح سے ملتے ہیں. آپ دیکھیں سمندر ہے، سمندر اپنا ایک ڈفرینٹ کام کر رہا ہے، بادل اپنا کام کر رہا ہے، ہوا اپنا کام کر رہی ہے، سب کی صلاحیت مختلف ہے نا. لیکن جب انہوں نے اپنی اپنی صلاحیت کو جو ہے عمل میں لائے یا اس کو یوز کیا تو ہی فائدہ ہوا نا. اگر ہوا ضد کرنے لگ جاتی کہ میں کیوں چلوں، میں تو وہی کام کروں گی جو سمندر کر رہا ہے، اس کو اللہ نے پانی دیا مجھے کیوں نہیں دیا، تو کیا وہ کام کر سکتی تھی؟ کیا بارش ہو سکتی تھی؟ تو اللہ نے جو ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے اسی کو ہم نے نکھارنا ہے انشاءاللہ. بس اس پہ راضی رہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیں میرے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. کوئی بھی انسان اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں ہوا، الا یہ کہ وہ خود کو بیکار بنا دے، وہ خود اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں لگا دے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، کہ پھر وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے. پھر وہ انسان اللہ کو ملامت نہیں کر سکتا، اس میں انسان کا اپنا ہی قصور ہے. تو اب جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر جاندار ایک مقصد کے تحت وجود میں آیا، ہر جاندار کا اپنا ایک طریقہ اللہ نے رکھ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی الہام کیا ہوا ہے جو میں دنیا میں گم ہو کر بھول رہی ہوں. لیکن اب مجھے بتایا جا رہا ہے تو میں انشاءاللہ اب یہ کوشش کروں کہ میں اپنی صلاحیتیں نکھاروں اور میں کسی نہ کسی طرح اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں. میں اپنی زندگی ایسے ہی نہ گزار دوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ کہ آبجیکشن نہیں کرنا، نہ ہی دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا ہے، نہ ہی آبجیکشن کرنا. آبجیکشن میں کیا آتا ہے کہ اس کو یہ سب کیوں دیا، یا بعض اوقات ہم احساس برتری کا شکار ہو کے دوسروں پر آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کا تو کلر ایسا ہے، اس کا تو قد ایسا ہے، یا وہ بولتی ایسا ہے، یا وہ دیکھتی ایسا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں، اس کے کپڑے ایسے، اس کو تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. یہ آبجیکشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو کس ذات پر یہ آبجیکشن ہو رہا ہے؟ اس انسان پر نہیں ہو رہا، اس انسان کو پیدا کرنے والے پر ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی انسان کا اپنا کیا قصور ہے؟ آپ کا کلر گورا ہے، اگر آپ جو ہے ہائٹیڈ ہیں، آپ کے بال اچھے ہیں، آپ کی اسکن اچھی ہے، اس میں آپ کا اپنا کیا کمال ہے؟ ہم تو اتنے بھی قادر نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پہ ایک پمپل نکلے ہم اس کو ختم کر پائیں. ہم ڈفرینٹ چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے، بس ہم تو اس چیز پر بھی قادر نہیں ہیں. ہم ایک بال تک خود سے نہیں اگا سکتے. کہاں یہ کہ میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے دوسروں کی اس چیز کا یا ان کی فزیکل اپیرنس کا نقص نکالتے پھروں، جس میں اس انسان کا بھی اپنا کوئی قصور نہیں ہے. تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اپنے الفاظ میں اور اپنے معاملات میں، اپنے لہجوں میں اور اپنی ڈیلنگز میں. اس کے بعد ہم
دیکھیں کہ ہماری یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم پانی سے پیدا کیے گئے ہو، تو پھر وہی بات کہ ہم بھی ایسے ہی جھک جائیں جیسے یہ تمام جاندار جھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یخلق اللہ ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس طرح کے اعتراض کرنے والے؟ یہ اس کی چاہت ہے۔ اور کچھ لوگ خود پر بھی اعتراض کرتے ہیں، میرا فیس کٹ ایسا ہے، میرا کلر ایسا ہے، پتہ نہیں کیوں، کاش میں ایسی ہوتی، کاش میں ویسی ہوتی۔ اللہ کی چاہت ہے، اس نے آپ کو ایسا بنایا، اس پر خوش رہیں۔ کیا اللہ کی چاہت ہماری چاہت سے کم تر ہے جو ہم اس چیز پر راضی نہ رہیں؟ اللہ کو آپ ایسی ہی پیاری لگتی ہیں تو اس کو لوگوں کی خاطر بدلنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو ملا اس پر راضی۔ اور پھر یخلق اللہ ما یشاء، اور آپ دیکھیں پوری کائنات جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی، اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے۔ تو اگر آج کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو اتارا یہ تو ہم سے جو ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، یا یہ تو بڑا حکم جو ہے مشکل ہے، آج تو 21 سینچری میں جا کے اب ہم ان احکامات پر عمل کریں، یا اسلام تو بڑا سخت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ حکم دے گا، اس کی مرضی ہے۔ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ 21ویں صدی میں یہ حالات ہو جائیں گے؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ 21ویں صدی کے ان مشکل حالات میں مسلمانوں نے بھی رہنا ہے، اور مسلمانوں نے اسلام کو کیسے عمل میں لے کر آنا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا یہ سب؟ یا وہ ہم سے پوچھتا، اچھا تم بتاؤ 21ویں صدی میں تمہارے حالات کیسے ہوں گے، میں ویسے ویسے قرآن اتار دیتا ہوں۔ ہمیں دین پر عمل کرنا کیوں مشکل لگ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں یا اللہ کے احکامات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا کیوں مشکل لگ رہا ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اب تک جتنی ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ہم اپنی ایک سوچ کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں نا وہی سوچ پرفیکٹ ہے، وہی طریقہ پرفیکٹ ہے۔ اور جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، جتنے عرصے سے ہم زندگی گزارے تھے، پھر اس سوچ کو بدلنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر اپنی سوچ کی بڑائی ہو کہ میں جس لائف سٹائل سے زندگی گزارتی آ رہی ہوں وہی اچھا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکے گا۔ لیکن جس کے اندر یہ انا نہیں ہوتی، جس کے اندر یہ تکبر نہیں ہوتا، جس کے دل کی زمین یہ نرم ہوتی ہے، وہ جیسے ہی سنتا ہے کہ اچھا میں اتنے عرصے سے غلط کرتی آئی ہوں، وہ فوراً سے جھک جائے گا، مشکل ہوگی بھی تو جھکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے سے اوپر ذات اللہ کی ہے۔ میں جو اپنی لائف سٹائل کے لیے پلاننگ کر رہی ہوں، جو میں چوز کر رہی ہوں، میری تو پسند بہت چھوٹی سی ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا کہ اس نے اگر یہ میرے لیے احکامات رکھے تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہاں بھی انسان کا توکل میٹر کرتا ہے کہ آپ کو توکل ہے کہ آپ اگر اللہ کے حکم پر چلیں گے تو وہ آپ کی زندگی اور آسان کرے گا۔ ایمان بالغیب یہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر ہے وہ جو بھی پیدا کرے۔ اور ابھی تو کتنی زیادہ اسپیشیز ایسی ہیں، کتنی زیادہ جو ہے مخلوقات ایسی ہیں جو انسان نے ڈسکور ہی نہیں کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دن کتنی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں اسپیشیز ڈسکور ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان کبھی سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، اتنی مخلوق ہے اس زمین پہ، صرف اس زمین پہ، باقی پلانٹس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے واضح آیات، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی گئی ہیں، جیسے جانوروں کو الہام کر دیا گیا کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے، انہوں نے کیسے اپنا رزق تلاش کرنا ہے، انہوں نے کیسے شکار کرنا ہے، انہوں نے کس باؤنڈری میں رہنا ہے، انہوں نے کس جانور کو کھانا ہے، کس گھاس کو کھانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ بلی کے سامنے کبھی گھاس رکھیں وہ کبھی نہیں کھائے گی، آپ کسی بکرے کے آگے گوشت رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں کھائے گی، کیونکہ ان کا سسٹم ہی اس طرح سے بنایا گیا۔ تو انسان کو بھی اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا، انسان کے اندر بھی یہ چیزیں ساری جو ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، بس اب انسان نے جو ہے نا اس کو انسٹال کرنا ہے۔ آپ کے کمپیوٹرز میں، آپ کے موبائلز میں بہت سی چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکٹیو تب ہوتے ہیں جب آپ خود اس کو انسٹال کرتے ہیں، اور انسٹال کرنے میں کوئی محنت چاہیے ہوتی ہے نا، خود بخود پڑھے پڑھے تو وہ انسٹال نہیں ہو جاتے، آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا اپنے اندر کا یہ سسٹم۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ نور علی نور کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، آپ کو زیتون کا تیل لینا پڑے گا،
وہ خود بخود چل کے نہیں آئے گا، آپ کو دین کا علم لینا پڑے گا. پھر آپ کے اندر جو ہے وہ سسٹم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل سے رکھا ہوا ہے، عالم اروا سے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ پھر انسٹال ہوگا، اور جب وہ انسٹال ہوگا تو وہ ایکٹیو ہوگا، جب وہ ایکٹیو ہوگا تو پھر وہ اپنا کام دکھائے گا. پھر آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہے، پھر آپ کے لیے اللہ کے لیے خود کو تھکانا بھی آسان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ارد گرد یہ جتنے بھی مثالیں رکھی صرف اس لیے رکھی کہ کسی طرح سے وہ جاگے، کسی طرح سے وہ غفلت کی نیند کو چھوڑے اور اپنے اندر کا سسٹم انسٹال کرے. آپ کو کائنات میں مثالیں ملیں گی، آپ کو انسان کے اندر ضمیر ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شکل میں بھیجا، اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی اتارتے. کتنے ذرائع ہدایت کے کتنے زیادہ ہیں، پھر بھی اگر انسان یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا اپنا قصور ہے. وہ اللہ کو ملامت نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے ہدایت نہیں دینا چاہتا. ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اب کیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن خود ہمارے اندر آ کے کوئی اس کو انڈیل دے؟ خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا ہر کام کے لیے. اب یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آیات کی ہیں نازل کی ہیں واضح واضح، ہر چیز ہمیں جو ہے سمجھ آ رہی ہے، ہماری عقلوں کو اپیل کر رہی ہے، ہمارے دل کو جھکا رہی ہے، یہ واضح ہیں، روشن ہے، ہمارے دلوں کو روشن کر رہی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن سیدھے رستے پر وہی آتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. رستہ سب کو دکھایا جاتا ہے، لیکن چلتا وہ ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ فرض نہیں ہے، لیکن رستہ دیکھنے کے بعد کتنے لوگ اس پر چلنے کی ہمت کرتے ہیں. اور صراط مستقیم یہ وہ رستہ ہے جو انسان کو سیدھا جنت تک لے کر جاتا ہے، سیدھا. شوق ہے جنت کا؟ آپ دیکھیں جب ہمیں دنیا میں شوق لگتے ہیں کسی چیز کے تو ہم اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں نا، کتنی مشکل آئے ہم برداشت کر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ شوق ہے. اور کیا کہتے ہیں، ایک مشہور جو ہے کوٹیشن بھی ہے نا، شوق کا کوئی مول نہیں. آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو اندر سے اس سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ سب اپنے اپنے شوق دیکھیں، ہر ایک کا ڈیفرنٹ شوق ہوگا. کسی کو سیر و سیاحت کا شوق ہوگا، کسی کو بک ریڈنگ کا ہوگا، کسی کو کچھ چیز جمع کرنے کا شوق ہوگا. مختلف شوق ہوتے ہیں. اور اب آپ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ میں اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہوں. کیا جنت کا بھی مجھے شوق ہے؟ اگر شوق ہے نا، پھر صراط مستقیم کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، پھر آپ کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جائے گا. بات ہی ساری یہ ہے کہ مجھے جنت کا شوق نہیں ہے. اور جنت کا شوق کس لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، یا میں اس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں. یہ دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں. دیکھ تو ڈیفینیٹلی ہم دنیا میں نہیں سکتے، تو دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا بچتا ہے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانوں. کیونکہ جتنا میں علم حاصل کروں گی اتنا میرا ایمان اسٹرانگ ہوگا، اور جتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا مجھے پھر شوق لگے گا، اور جو مجھے شوق لگے گا پھر ہر مشکل میرے لیے آسان ہو جائے گی. پھر میں کہوں گی کہ ہاں شوق کا کوئی مول نہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس شوق کے لیے. آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ بچوں کو جو ہے کوئی چیز جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ فضول سی کوئی چیز ہوتی ہے، یا ان کو شوق لگ جاتا ہے کہ میں نے فلاں ٹوائے جو ہے وہ خریدنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی ڈیلی کی پاکٹ منی بچاتے ہیں. خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن پاکٹ منی بچاتے ہیں کہ نہیں میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے یہ جو ہے اتنے پیسے جمع کر کے میں نے وہ اپنا فلاں ٹوائے جو ہے نا وہ لینا ہے، یا موبائل فلاں لینا ہے، یا فلاں برانڈ کا سوٹ لینا ہے، یا آپ بڑے سے بڑے لیول پر جاتے رہیں، فلاں ایریا میں میں نے اپنا گھر بنانا ہے، فلاں گاڑی لینی ہے فلاں ماڈل کی. بڑے سے بڑا ٹارگٹ لے لیں. تو کتنا ہم پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہر طرح سے، کہ میں بس اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر لوں. تو یہاں پر بھی مجھے جو ہے نا اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو صراط مستقیم ہے نا یہ آسان نہیں ہے، یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا رستہ دکھایا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ تو بہت مشکل رستہ ہے، اس پر تو بہت کم لوگ آئیں گے. اور اس طرح جہنم کا رستہ دکھایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو رستہ بہت آسان ہے، یہاں تو کثرت سے لوگ آئیں گے. تو آپ دیکھیں آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے پردہ کرنا، ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے رمضان کے روزے رکھنا.
ابھی صرف فرائض کی بات کر رہی ہوں، نوافل تو بعد کی بات ہے. ہمیں فرائض پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو اگر آسانی والی زندگی چاہتے ہیں تو آسانی میں آ جائیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آسانی والا رستہ چوز کریں گے اس کی منزل پھر کیا ہے. اپنے سامنے پہلے منزل کو دیکھیں، اس کے حساب سے اپنا سفر شروع کریں. ٹارگیٹس آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کا اپنا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اینڈ میں آ کے اللہ کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی. ٹھیک ہے. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہنم کا جو رستہ ہے وہ خواہشات سے ڈھک دیا گیا ہے. آپ کی خواہشات، آپ کی مرضیاں، یہ انسان کو جو ہے وہاں تک لے جاتی ہیں. اب میرا دل نہیں کرتا پردہ کرنے کو، میں چھوڑ دوں، کیا ہے، میں اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہی ہوں نا. میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، میں چھوڑ دوں، یہاں بھی میں نے خواہش نفس کی پیروی کی. میرا دل کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کو، ناجائز تعلقات رکھنے کو، یا اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھنے کو، میرا دل کر رہا ہے میں مانتی جاؤں، خواہشات کی پیروی کرتی جا رہی ہوں. تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں جنت کے راستے پہ تو نہیں چل رہی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چلوں جہنم کے راستے پہ اور اینڈ میں آ کے میری منزل اچانک سے جنت آ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اوور آل لائف سٹائل چینج کرنا ہے، پھر ہی جا کے جو ہے منزل ہماری جنت ہوگی. اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اسی کو ہی ہدایت دیتا ہے جو انسان اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. تو جو تڑپ رکھے گا، جو طلب رکھے گا، اس کو ہی رہنمائی دی جائے گی، اس کو ہی گائیڈ کیا جائے گا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چل سکیں تو آج سے سورۃ الفاتحہ میں جب اہدنا الصراط المستقیم مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا سکھا، ہماری جو ہے رہنمائی کر، تو کانشیس ہو کہ اللہ میں واقعی چلنا چاہتی ہوں. اور اہدنا میں کیا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ مجھے وہ رستہ دکھا، مجھے پکڑ کے چلا، پلس یہ کہ مجھے منزل تک بھی پہنچا. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اس رستے پر چلے گئے نا، تو پھر آپ کے پاس بیک ہونے کا کوئی چانس نہیں. آپ واپس نہیں موڑ سکتے، آپ اپنی گاڑی کو واپس نہیں موڑ سکتے. آپ سوچیں کہ اچھا آگے تو فلاں پرابلم کھڑی ہوئی ہے یا فلاں مشکل کھڑی ہوئی ہے، آگے یہ بیریئر ہے، کچھ بھی ہو جائے واپس مڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتے. واپس مڑیں گے تو گئے، منزل گئی ہماری. تو جیسی بھی ہو، دوڑ کے جا رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں، ایون رینگ کے بھی جانا پڑ رہا ہے، اسی رستے پر چلنا ہے. ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہم اس رستے پر تھے، کوشش کر رہے تھے اس رستے کے لیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہم اتنا ہی دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ کل ہم اس کو لے کر چلتے ہیں آگے. جی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. جی جو جانا چاہتے ہیں وہ بے شک چلے جائیں، بس ہم اینڈ کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں آپ ان کو نکھارنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ بس اسی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے. ظاہر ہے آپ جتنا اس کو نکھاریں گے آپ اتنا اس کو عمل میں لے کر آ سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے تو اب آپ اس کو مزید اس ذہانت کو جو اچھے راستے پر یوز کریں. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں بھی اور لوگوں تک بھی اس فائدے کو پہنچائیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے آپ کو اسمارٹ کرنے کے لیے تو کیا یہ اسی چیز میں آ جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن انسان ہی ہے جو اپنی کہہ سکتے ہیں کہ بے پرواہیوں یا لاپرواہیوں کی وجہ سے خود پر اس طرح سے ظلم کر دیتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے بیلنس میں رکھنا، یہ تو ظاہر ہے ایک اور چیز آ جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. نفاق اور ریاکاری سے، ہاں یہ میں نے دعا بھیجنی تھی، میں پھر بھول گئی. چلیں انشاءاللہ میں آج انشاءاللہ میں بھیج دوں گی.
ایک اور سوال ہے کہ رات کو کتنے بجے تک سو جانا چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی ہمیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا، بس یہی کہا گیا کہ آپ جلدی سو جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہر انسان کی اپنی روٹین ہوتی ہے، جیسے وہ کاموں سے جتنی جلدی وہ فارغ ہو کر سو سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے. جی، اللہ تعالیٰ جس کے اندر طلب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اسی کو ہی ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے. باقی نماز کے حوالے سے ہم نے بک دیکھ لی، بھیج دی تھی آپ کو، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ اس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہیں اور دلائل کے ساتھ ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.